السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حمزہ ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ ساجد آفیشل۔ کیا قیامت سے پہلے زمین سے کوئی ایسا جانور نکلے گا جو نکلنے کے بعد انسانوں سے بات کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کو پریس کر آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، دابۃ الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جس کو انہوں نے کہا دابۃ الارض، زمین کا جانور، یا اس کو زمین کا کیڑا، کوئی زمین کے اندر سے نکلنے والا کوئی جانور بول سکتے ہیں۔ تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اچھا، اب وہ کیسے بات کرے گا، اس کی بات کیا ہوگی؟ دیکھیں، وہ قیامت سے پہلے نکلے گا، اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ عام طور پر بات کرے گا جیسے میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایسے بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کلام کیا ہوگا؟ آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ نکل کر لوگوں سے بات کیا کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ یہ کلام اس جانور، اس کیڑے کا ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ اس کی جو شکل ہو واللہ اعلم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے پاس سے اندازہ نہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی لگانا چاہیے، کیونکہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانی ہیں ان کا ذکر یا تو حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، اور اس جانور کا ذکر ہمیں قرآن کی اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو نکلنے کے بعد انسانوں سے بات کرے گا۔ اس کی بات کیا ہوگی کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ جل شانہ کی آیات پر، نشانیوں پر، جو نشانی اللہ نے ظاہر کر دی، وہ لوگ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم جو بھی دیکھ لیں، زمین کے اندر ہر چیز اللہ کے خدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو سوچنے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی جو زمین ہے، اس کو کسی نے تو بنایا ہوگا، یہ خود تو نہیں بن گئی، خود ہی وجود نہیں آ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھوں، اتنا بڑا بلند آسمان بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ان کو جدا کر دیا؟ آج سائنس بھی بولتی ہے کہ زمین اور آسمان یہ آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے، کوئی ایسا دھماکہ ہوا، کوئی ایسا بلاسٹ ہوا جس نے اس زمین اور آسمان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جدا ہونے کے بعد ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ آ کر سیٹ ہو گئی ہو، سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، ستارے اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، اور یہ آسمان اپنی جگہ، پہاڑ، درخت، پودے، ہر چیز کا نظام خود ہی بن گئی۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی اسے بنانے والا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو وہ جانور جب نکلے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جب نکلے گا تو وہ اس بارے میں بات کرے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ دابۃ الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ لوگ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے بالکل ظاہر کر دیا، سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ بڑا ہو رہا ہے، اپنے ٹائم پہ چھوٹا ہو رہا ہے، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ہمیں چاہیے، اس سے ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے، اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اس جانور کو پتہ ہے، اس جانور کو پتہ ہوگا کہ یہ زمین، آسمان، یہ درخت، چاند، ستارے، سورج، یہ دوسرے سارے کے سارے نظام، یہ اللہ ہونے کی، اللہ کے خدا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جو انسان ان نشانیوں پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لا کر دنیا سے گیا، وہ اللہ کے ہاں جنتی اور اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، اور جو ان کو جھٹلا کر اور یہ سوچ کر گیا کہ زمین آسمان خود سے وجود میں آ گئے، ان کا کریٹر کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ اسے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ السلام علیکم۔